نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مسرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المؤتبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں سورہ فصلت سے، اور ہم نے اپنی جو پچھلی کلاس تھی وہ اس پوائنٹ پہ چھوڑی تھی جہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو قوم عاد تھی کہ ان کے کیا گناہ تھے اور ان کو کیا سزا ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جو قوم عاد تھی وہ کبر کے شکار تھے، ان کو اپنی کبر پہ، ان کی اپنی طاقت پر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوت بخشی تھی، اس پہ ان کو بہت ہی غرور تھا، اور وہ یہ پوچھتے تھے کہ ہم سے طاقتور کون ہے، اور جب وہ یہ پوچھتے تھے کہ ہم سے طاقتور کون ہے تو انہیں کہنے کا مطلب تھا کہ طاقت ہی سچ ہے، طاقت ہی ہے جو حق کو ڈیفائن کرتی ہے، طاقت ہی بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، طاقت ہی کسی غلط کو سچ کر سکتی ہے اور کسی سچ کو غلط کر سکتی ہے۔ اور آج بھی ہمارے جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، سوچ ہے مائنڈ میں یہ کہ جو طاقتور ہے وہی سچ بول رہے ہیں، جس کا انفلوئنس زیادہ ہے، جس کے فالوور زیادہ ہے وہی سچ بول رہے ہیں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہی سچ بول رہے ہیں۔ پیسہ، پاور، فالوئنگ، انسان سوچتا ہے کہ انڈائریکٹلی سوچتا ہے کہ اللہ نے ان کو دیے تو مطلب یہ صحیح رستے پہ ہے تو دیے ہے۔ تو عاد کو بھی اسی طرح کا ایک کبر تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت دی ہوئی تھی،
وہ کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے. تو اسی لاجک کو لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہی ایسی قریش کے سامنے سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر طاقت ہی سچ بیان کرتی ہے، طاقت ہی سچ کو بتاتی ہے کہ سچ کیا ہونے والا ہے اور غلط کیا ہونے والا ہے، تو اللہ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جو تمہیں بنانے والا ہے اس سے طاقتور کون ہے؟ تو حق کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ انسان یا اللہ؟ اور اسی طریقے سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قوم عاد تھی، جب ان کا وقت پورا ہوا، جب ان کو جو دیا ہوا وقت پورا ہوا ان کا، تو ان کے اوپر ایک عذاب آیا تھا، اور ایک بہت ہی ذلت بھرا عذاب ان کے اوپر آیا تھا. ان کو دنیا کے اندر ایک ذلت بھرا عذاب چکھنے کے لیے ملا تھا، اور جو دنیاوی زندگی کے اندر جو ان کو عذاب چکھنے کے لیے ملا، وہ ان کا عذاب کا صرف اینڈ نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ دنیا میں ان کو ایک ذلت بھری موت ملی، ایک رسوا کرنے والی موت ملی، دردناک موتی کے دنوں تک ان کے اوپر ایک عذاب ہے جن سے وہ گزرے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اور بہت ذلت بھرا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے جو آخرت میں ہو، اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. مدد لینی تھی تو دنیا میں وقت تھا، لیکن دنیا میں انہوں نے اکڑ دکھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے سامنے اکڑ دکھائی. تو یہ ہم نے پچھلی کلاس میں اینڈ میں ڈسکس کیا تھا. آج کی کلاس ہم آیا نمبر 17 سے سٹارٹ کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. تو جہاں تک سمود کی بات تھی، جو قوم سمود تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس ہدایت بھیجی. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، لیکن انہوں نے چنا اندھے پن کو ہدایت کے اوپر. یہ گناہ جو تھا قوم سمود کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے. یہ دو قوم کی جب بات ہو رہی ہے، تو سمود کیا تھا؟ سمود کے پاس آئے ہدایت آئی ہے، لیکن انہوں نے ہدایت کی جگہ اندھا پن چنا ہے. عاد اکڑتا تھا کون ہے میرے سے زیادہ طاقتور. انہوں نے اپنے لیے جو ہدایت کے دروازے وہ بند کر دیے تھے. اپنے آنکھ کان، بس میں طاقتور ہوں، بس میں ہی ڈیسائیڈ کروں. ان کے پاس اکڑ تھی، لیکن ہر کوئی اکڑ نہیں دکھاتا. ہر کوئی اکڑ نہیں دکھاتا. کئی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تھوڑے نائس کیوٹ سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس ہدایت آتی ہے تو پھر وہ اپنے طور طریقے، اپنے آرام، اپنا سکون، جن چیزوں سے ان سے واقفیت ہے، وہ بے شک غلط ہے لیکن ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ ہدایت کو ٹھکرا کر اس کی طرف ایک پیٹھ موڑ دیتے ہیں، اندھی آنکھ کر لیتے ہیں کہ نظر ہی نہیں آ رہی ہدایت. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ادھر ان آیتوں کے اندر کیسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہدایت آئی لیکن انہوں نے ہدایت کی جگہ اندھا پن چنا. کیسے بدقسمت ہے یہ لوگ. ایک قوم ہے جس کو اگر ہدایت نہ مل رہی ہے، چلو وہ تو کمپلین بھی کر سکتے کہ ہدایت تو ملی نہیں، تو ہم لوگوں نے گمراہی میں زندگی گزاری. مگر سمود کے بیچ میں ایک رسول آیا، سمود کے بیچ میں ایک رسول آیا اور ایک معجزہ بھی لے کر آیا. ہم نے سورۃ شمس میں اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا. ایک معجزہ بھی آیا تھا اور کہا تھا یہ جو معجزہ ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا. لیکن اس کو انہوں نے، وہ معجزہ جو آیا تھا وہ ایک اونٹنی تھی.
ایک اونٹنی ان کے پاس آئی تھی، اور وہ اونٹنی پانی پی جاتی تھی ایک دن پورا، اور ایک دن سمود کے پاس ہوتا تھا پانی پینے کے لیے. تو ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا، کیونکہ ان کے آرام کا سوال تھا. ان کے آرام کا سوال تھا، تو انہوں نے اونٹنی کو بھی مار دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک رسول آیا، معجزہ آیا، سب کچھ آیا، لیکن انہوں نے اپنے لیے اندھا پن چنا. یہ سمود کی بات تھی. اب اپنے بارے میں سوچتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے پاس بھی ہدایت آئی، قرآن آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کے جو جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، سب کچھ ریکارڈڈ ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. ہمارے بیچ میں رسول نہیں ہے، لیکن رسول کی وہ ہر ایک چیز ہے جو ہمارے ہدایت کے لیے ضروری ہے، وہ ہمارے بیچ میں ہے. معجزہ قرآن ہمارے بیچ میں ہے. تو ابھی سوال یہ ہے کہ ہم کیا چنتے ہیں؟ کیا ہم ہدایت چنیں گے یا اندھاپن چنیں گے؟ اور بہت سارے موقع پر ہمیں اپنی اس زندگی کو سوچنا ہے کہ کہاں کہاں ہم اندھاپن چنتے ہیں. میں کچھ مثالیں دیتا ہوں جو ویسے ہی ہمارے ایک معاشرے میں چیزیں شاید تھوڑی سی کامن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ کون ایک شخص کے لیے، ایک مرد یا ایک عورت کی کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے. ہمیں پتہ ہے. لیکن جب ہمارے کلچر کی بات آتی ہے، تو ہمارے کلچر میں جو کزن ہوتے ہیں، جو ویسے تو غیر محرم ہے، میں ایک مرد اور عورت اس ٹائپ کے کزن کی بات کروں، ویسے تو وہ نامحرم ہے، لیکن ہمارے کلچر میں ہے کہ ٹھیک ہے، ان سے گلے بھی مل لو، ان سے ہاتھ بھی ملا لو، ان سے فری بھی ہو جاؤ، ان سے مذاق بھی کرو، ان کے سامنے دوپٹہ لینے کی اتنی ضرورت نہیں، ان کے سر ڈھکنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ نامحرم ہے. لیکن کوئی سوچتا ہے کہ ہم تو ایک مسلمان ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اگر یہ واقعی میں غلط ہوتا تو ہمارے بڑے بزرگوں نے اس کو پہلے ہی ختم کر دیا ہوتا. تو قرآن کے الفاظوں پہ نہ جاؤ، ہماری جس چیز سے واقفیت ہے اس سے لگے رہو. ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی بہن ہی ہے. یہ کیسے بھائی بہن؟ ان کی تو شادی ہو سکتی ہے. محرم نہ محرم ہے نا، نہ محرم ہے ایک دوسرے کے، ان کی شادی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ کوئی بات نہیں. تو انسان ادھر سوچنا چاہیے کہ ہم ہدایت چن رہے ہیں یا ہدایت کی طرف آنکھیں بند کر رہے ہیں. دوسری مثال جو بہت کامن ہے، کہ کوئی شادی کا وقت آ جائے، شادی کا وقت ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان 2-3 دنوں میں کچھ بھی کر لو. ان دنوں میں اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کی بھی سوچنے کی ضرورت نہیں. اور کئی چیزیں ہیں جو ویسے ہی کلچری شادی کا حصہ ہے، چونکہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے اختلاف میں ہے. جو اس کی حد میں وہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں. جو اللہ کی بنائی ہوئی حد کے اندر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سکھایا اس حد کے اندر ہے، وہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ جو چیزیں ہیں جو اس سے باہر ہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ انسان اپنے لیے اندھا پن چن رہا ہے، ہدایت کو بھول کے. اور یہ جو رویہ ہے نا اللہ کی ہدایت کی طرف، یہ نہایتی بے ادبی کا مقام ہے. یہ اللہ کی طرف بے ادبی ہے کہ جان بوجھ کر اندھا پن چننا ہدایت آنے کے بعد. اور اتنا یاد رکھو، یہ چیزیں ایک دو چیزوں میں نہیں رہتی کہ میں نے کہا چلو، کہ چلو شادی کے معاملے میں چلو ایک دو دن چھوڑ دیا،
یا یہ اس معاملے میں میں نے اندھا پن چن لیا، وہ ایک دو چیزوں میں نہیں رہتی، وہ آہستہ آہستہ کر کے، آہستہ آہستہ کر کے ہر چیزیں پھیلتی جاتی ہیں۔ میرے لیے میرا آرام، میرے خواہشات، میری واقفیت، یہ زیادہ اہمیت ہے کسی بھی ہدایت سے۔ میں ایک دو چیزیں کر رہا ہوں جو اللہ کے حساب سے ہیں، تو میں وہ اس دھوکے میں پڑ جاتا ہوں، چلو میں یہ چیزیں تو اللہ کے حساب سے ہی کر رہا ہوں۔ لیکن ہم تھوڑا سا غور سے سوچیں گے تو وہ جو دو تین چیزیں ہم اللہ کے حساب سے کر رہے ہیں نا، وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے آرام کے زون کے اندر ہے، یا اس سے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہو۔ میں 5 وقت کی نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ کوئی مجھے بولتا ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ وہ وہ سننا میرے اندر ایک میرے اندر تھوڑا ایک اعلیٰ مقام مجھے بھی بٹھا دیتا ہے۔ لوگ مجھے ایک اعلیٰ مقام پہ بٹھا دیتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں تھوڑا سا اونچا دیکھتے ہیں، یہ نہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اس کو بولے دعا کرے، اس کی دعا سنی جاتی ہے۔ یہ جو رویہ ہے، ایسے رویے نے ہی قوم ثمود کے اوپر ایک عذاب آیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اندھا پن چنا ہدایت آنے کے بعد۔ اکڑتے نہیں تھے، اکڑنا قوم عاد کی تھی، اور ہر کوئی نہیں اکڑتا۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، ہمارے آس پاس لوگ ہیں، ہم اپنی ہی بات کریں، ہم اکثر موقع پہ اتنے نہیں اکڑ رہے ہوتے، لیکن کبھی کبھی انسان ایسے موقع پر ہوتا ہے، کیسے کیسے سے زندگی کچھ ایسے پہلو پہ ہوتا ہے، یا زندگی اس طرح سے گزاری ہوتی ہے کہ ہدایت بیچ میں ہونے کے بعد بھی اندھا پن چلتا آسان ہے۔ ہو رہی ہے۔ چلیں انشاءاللہ۔ آسان ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب قوم ثمود نے اپنے لیے ہدایت آنے کے بعد اپنے لیے اندھا پن چنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو جب انہوں نے اپنے لیے یہ چیزیں چنی تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمْ، تو ان کو پکڑ لیا، صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ایک بجلی والے عذاب نے، الہونی،
जिल्लत भरे, एक जिल्लत भरे बिजली हुए अजाब ने बिजली वाले अजाब ने उनको झकड़ लिया। बिमा कानू यक्सिबून, कि वो जो कमाते थे उस वजह से वो अजाब उनके ऊपर आया। जो उन्होंने कमाया, जो चीज उन्होंने अपने लिए चुनी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी भी अपनी मखलूक के ऊपर जुल्म नहीं करता। जो अजाब किसी के ऊपर आता है वो उससे कमाया हुआ हुआ होता है। और हम ये सब बातें कर रहे हैं तो ये भी अहम है कि हम इस बात का एतराफ करें कि अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं, अपने आराम को छोड़ना अल्लाह की इताअत में, इसलिए मुश्किल है। अपने नफ्स के ऊपर चढ़ना, अपने नफ्स पे काबू लाना, अपने नफ्स को बोलना कि नहीं, मुझे हिदायत के रास्ते पे चलना है, इसमें मुश्किल है। ये चीज में इंसान का एफर्ट लगता है, उस पर काम करना पड़ता है, अपने आप को हौसला देना पड़ता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है कि अपने लिए भी, और अगर मुझे कोई पूछे तो उसको भी मैं बता सकूं कि ये इसलिए हक का रास्ता है। तो ये चीज करने के लिए एक एफर्ट लगता है। लेकिन ये याद रखो, जब भी अल्लाह की खातिर कोई चीज छोड़ोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ बहुत बेहतर आपके रास्ते में वापस आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कोई चीज को गिव अप किया है, छोड़ा है, और आपके रास्ते में कुछ बेहतर चीज ना आई हो। करते हुए आपके जहन में ये चीजें आएंगी कि ये चीजें कैसे होंगी, मैं ये चीज करके आज की दुनिया में कैसे रह सकूं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अब जिस मुल्क में मैं हूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर मैं रिबा में मुलविस ना हूं तो मैं कैसे कनाडा में रह सकता हूं। ये खौफ उनके जहन में आता है। और हर जगह के अपने फितने हैं। इंसान कई चीजें करते हुए सोचता है कि अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो मेरा काम कैसे होगा, अगर मैं ये चीज ना करूं तो, अगर मैं धोखा नहीं दूं तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। लेकिन जब आप अल्लाह की खातिर कोई चीज लेते हो तो अल्लाह चीजों में बरकत डालता है, अल्लाह आसानियां भी लेके आता है, अल्लाह आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है, आपको हौसला भी दे देता है कि आप हक की राह पे रहो। लेकिन पहले एक हक, उस पे आपको खुद कायम होना पड़ेगा। अल्लाह से मदद भी मांगनी है और उस पे खुद भी कायम होना होगा। और ऐसी ही एक मिसाल अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली आयत में भी दे रहे हैं, जहां पर समूद को अजाब पड़ रहा है। लेकिन उसी समूद, जो कौम समूद थी, उसके अंदर कई थे लोग जो अल्लाह की खातिर उन्होंने कुर्बानियां दी हुई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में कहते हैं, वनज्जैनल लदीन आमनू व कानू यत्तकून, और हमने बचा लिया उनको जिन्होंने ईमान, जो ईमान लाए थे, व कानू यत्तकून, और जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते थे। वो जिल्लत भरे अजाब का हिस्सा नहीं थे। जिन्होंने ईमान लाए, जिन्होंने अल्लाह का एक तकवा इख्तियार किया, अल्लाह का दिल में खौफ पैदा किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको, उनको लिए तो जन्नत रखी हुई है, तो उनको कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला जिल्लत भरे अजाब का हिस्सा बनाते। तो ये मैसेज कुरैश के लिए भी था कि तुम ईमान ले आओ और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और ये हमारे लिए भी है कि हम भी ईमान, प्रॉपर ईमान लेकर आए, प्रॉपर ईमान लेकर आए, मुकम्मल ईमान लेकर आए। अल्लाह को प्रॉपरली पहचाने, जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने आप की पहचान कराई है कुरान में। और अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, और हर एक एक चीज जो हम करते हैं, हर एक एक चीज जो करते हैं, हम देखें कि क्या वो अल्लाह के हिसाब से है कि नहीं। वो अल्लाह का तकवा होगा, वो अल्लाह का खौफ होगा दिल में। मैं ये करने जा रहा हूं, या ये मैं करने जा रही हूँ,
کیا یہ اللہ کی حد کے اندر ہے؟ نہیں ہے تو چھوڑ دو، ہے تو کرو۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھو ساتھ۔ میں اٹھ کے دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں جہاں پہ کوئی اور ریڈی کے جیسے کہ کہو کہ میں اپنے گھر میں ہوں، دوسرے کمرے میں شعیب ہے، اس کی فیملی ہے، تو میں جا رہا ہوں اس کمرے کی طرف، میں نے جانا ہے تو میں بس دروازہ کھول کے اندر نہیں جانا، میں نے نوک کر کے اجازت لے کے اندر جانا ہے، کیونکہ یہ اس طرح سے طریقے سکھائے گئے ہیں ہمیں۔ ہر چیز جو اللہ کی حد کے اندر ہے اس میں رہ کے کرنا ہے۔ اگر اجازت نہ ملے، ایک دو تین اجازت نہیں ملی، مڑ کے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، اس بارے میں برا بھی نہ مناؤ۔ تو ہر ایک ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ بچاتا بھی انہی کو ہے جن کے پاس ایمان ہے، مکمل ایمان ہے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور محشر کے دن، وہ دن جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اس دن سب اکٹھے کی جائیں گے۔ کون؟ اعداء اللہ۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ٹائٹل بدل دیا ہے۔ پہلے قوم عاد تھی، قوم ثمود تھی، عذاب ان کے پر آئے، لیکن ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ٹائٹل بنا دیا اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمن۔ اس دن، جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن، الی الناری، آگ کے پاس، فہم یوزعون، اور پھر اکٹھے کیے جائیں گے، اور پھر پراپرلی کھڑے کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو آگ نظر نہیں آئے گی، اس طرح سے کھڑے کیے جائیں گے، ایک آرڈر میں کھڑے کیے جائیں گے، سب دیکھیں گے آگ کو۔ تو اس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن۔ اور یہ ایک اہم چیز ہے سوچنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دے دیے ہوئے کہ اللہ کے دشمن ہے، تو یہ کوئی بہت ہلکی لینے والی چیز نہیں ہے کہ ہمارے عمل ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹائٹل نہ مل جائے کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا آگ کے سامنے، اور ایک طریقے سے کھڑا کرے گے، سب دیکھیں گے آگ کو۔ فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، اور تب تک جب تک یہ لوگ آئیں گے آگ کے پاس، شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، تو ان کی جو سننے کی چیزیں ہیں، مطلب ان کے کان، وہ ابصارہم، اور ان کی جو دیکھنے، ان کی آنکھیں، وہ جلودہم، اور ان کی چمڑی، ان کی سکن، شہید علیہم، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف جو ان کے کان ہے، ان کی آنکھ ہے، اور ان کی جو چمڑی ہے، بما كانوا یعملون، کہ جو جو کیا کرتے تھے وہ ان کی گواہی دیں گے کہ کیا 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 کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے سننے کی قابلیت ہے، جو ہمارے دیکھنے کی قابلیت ہے، جو ہمارے جو چمڑی ہے، جو ہمارے چھونے کی قابلیت ہے، جس کی بنا پہ ہم چیزیں کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں، جہاں جہاں چلتے ہیں، ہر چیز کی گواہی اکٹھا ہو رہی ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے ہمارے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے کہ اس امانت کو اگر استعمال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ جس نے امانت دی ہے اس نے بتایا بھی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو اس طریقے سے استعمال نہیں کرو گے تو امانت میں خیانت کر رہے ہو۔ مجھے کانوں سے
चुगलियां, अफवाहें, बेकार की बातें, हर वो चीज जो मुझे अल्लाह की याद से दूर करे, हर वो चीज जो मेरे अंदर, जब मुझे अल्लाह के खौफ के बारे में सोचना है, उस चीज को उस वक्त में मेरे लिए थोड़ा सा ब्लर कर दे, कि मतलब मेरे जहन में रहा ही नहीं कि मुझे अल्लाह को याद करना था। मैं ये चीज करते हुए भूल गया कि मुझे अल्लाह को याद करना था। मैं ये चीज करते हुए भूल गया कि वाकई में अल्लाह की हद में है कि नहीं। हर उस चीज को सुनना अल्लाह ने मना किया है। दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई चीजें आपके सुनने के लिए बनाई हैं, कि कुरान को सुनो, दो लोगों की बातें सुनो, कि अगर उनके बीच में सुलह करवानी हो, हर वो चीज को सुनो जो आपको अल्लाह के करीब करे। माँ बाप से अच्छे होने के लिए कहा है, तो जब माँ बाप एक उम्र पे पहुंच जाते तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बात करें, या वो बात करे तो कोई सुनने वाला हो, तो उनसे बैठ के उनकी बातें सुनना। ये सब अल्लाह के करीब करने वाली चीजें हैं, और ये करते हुए सोचो कि अल्लाह के करीब होने के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ आंख है। आंख से हर बुरी चीज को, हर शर वाली चीज को नहीं देखना, चाहे वो टीवी पर हो, इंटरनेट पर हो, किसी का जो एक जिस्म का हिस्सा जो कवर करने के लिए जो औरा होता है, चाहे मर्द का हो या औरत का हो, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना अल्लाह ने आंखों से मना किया हुआ है। दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जाओ, जाकर देखो बाहर, कुदरत को देखो, आसमान को देखो। माँ बाप अपने बच्चे को देखते हैं, प्यार भरी नजर से देखो। हर चीज जो आपको अल्लाह से जोड़े, उस चीज की तरफ देखो। कई चीजें हैं जो हम छू सकते हैं, कई चीजें जिनकी तरफ हम बढ़ के जा सकते हैं, कई चीजें जिनकी तरफ हम हाथ बढ़ाते हैं, जो हमें करनी चाहिए, और कई चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। और आप ये सोचो, आखिरत का एक एक ऐसा मंजर दिखाया गया है कि आग की तरफ चल के जा रहे हैं, आग तक पहुंच गए हैं, और वैसे ही डरे हुए हैं, जबरदस्ती लाया जा रहा है आग के पास। किसी का दिल नहीं कर रहा होगा जाने का, स्पेशली जो अल्लाह के दुश्मन है। उनको अपने अंजाम का अंदाजा हो गया है। उनको तो दुनिया में हिदायत मिली थी, उनको पता है उन्होंने क्या गलतियां की हुई, उनको पता है। अब वो चल के जा रहे हैं, उधर पहुंचे, और साथ ही कोई आंख बोल रही है, कान बोल रहे हैं, चमड़ी बोल रही है। जो अल्लाह के दुश्मन है, आंखें कान बोल रहे हैं कि ये गॉसिप करता था, चुगलियां करता था, गंदे गंदे गाने भी सुनता था, शिरकिया चीजें भी सुनता था, कुरान पढ़ा ज्यादा होता था तो अपने कान मोड़ लेता था, आंखों से दूसरी जिन्स की तरफ हवस भरी निगाहों से देखता रहता था, घूरते जाता था। कुछ ऐसी चीजें करता था जो दुनिया को कुछ दिखाता था, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे कुछ और देखता था। आंखों से इसने अल्लाह की निशानियां देखी थी, फिर उस तरफ आंखें बंद कर ली। ये चमड़ी बोल रही होगी, ये था वो गलत गलत जगह पर चल के गया था, हाथ बढ़ाया था मारने के लिए, तोड़ने के लिए, चोरी करने के लिए। हाथ कीबोर्ड पे चलाए थे किसी की इज्जत, किसी को बदनाम करने के लिए। कीबोर्ड के पीछे बहादुर बनता था, वैसे था डरपोक। ये चीजें इस इंसान के बारे में बोली जा रही होंगी, या अल्लाह के दुश्मनों के बारे में उनके खिलाफ गवाहियां दी जा रही होंगी, क्या क्या उन्होंने किया था। और स्पेशली ये जो बात है ना,
کہ انسان آج کا دور اس طرح سے ہے کہ کچھ بھی لکھ دیتا ہے، انٹرنیٹ پر ڈال دیتا ہے، کسی کو بھی بدنام کر دیتا ہے، کسی کے خلاف بھی کوئی افواہ پھیلا دیتا ہے، اور پھیل بھی جاتی ہے۔ لیکن باہر آتا ہے تو پھر باہر انسان ایک ڈرپوک، ایسے کچھ بھی ہمت نہیں ہوتی۔ تو علماء نے اس کے بارے میں ویسے بہت بات کی ہوئی ہے کہ یہ ایک قسم کی منافقت ہے، اور منافقت یہ ہے کہ بند دروازے کے آپ پیچھے کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور ہو۔ باہر اپنے آپ کو اچھا دکھا دیں، باہر اپنی امیج مینٹین کرنی ہے، لیکن جب بھی بند دروازے میں کی بورڈ کے پیچھے جائے گا تو انسان کچھ بھی لکھنا شروع کر دے۔ اور انسان کو منافقت سے نکلنے کے لیے یہ گیپ ہمیشہ بند کرنا ہے۔ میں جس طرح سے بند دروازے کے پیچھے ہوں، یا میں جس طرح سے باہر ہوں، اسی طرح سے میں بند دروازے کے اندر بھی۔ باہر مجھے لوگوں کی نظر کا خیال ہے، اندر مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، باہر بھی دیکھ رہا تھا، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ جو بند دروازے کے پیچھے انسان چیز کرتا ہے، وہ صرف اور صرف یا تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، یا وہ صرف اور صرف اللہ کی غفلت میں ہوتی ہے، کہ اللہ کو نہیں جانتا یہ انسان۔ اور جو علماء تھے ماضی میں، جو علماء تھے، وہ اتنا خیال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے باہر مسجد جاتے ہیں تو اچھے کپڑے خوشبو لگا کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھر پہ بھی جب یہ کریں گے، ہم اچھے کپڑے پہنیں گے اور خوشبو لگا کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ باہر تو لوگ ایک تھا کہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، لیکن جب میں نے گھر پہ کیا تو وہ صرف اللہ کے لیے تھا۔ آپ سوچو، آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے اچھے اپنے کپڑے پہنے ہیں، اپنے خوشبو لگائی ہے، آپ جس طرح سے عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دے رہے ہو، اللہ جس طرح سے آپ بات کرنے والے ہو، جس طرح سے آپ چل کے آ رہے ہو، اور پھر آپ اللہ سے التجا کر رہے ہو، اللہ سے مانگ رہے ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو رحمان ہے، جو اتنی محبت کرنے والا ہے، وہ کیا کرے گا آگے سے؟ ہمیں ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ اسی حال میں اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے آسانی مانگو، دنیا اور آخرت کے لیے۔ یہ احسان ہے، اردنی عربی والا احسان، کہ اللہ کی طرف بہت ہی زبردست طریقے سے چیزیں کرنا، بہت خوبصورتی سے چیز کرنا۔ ہم سورہ ملک میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی موت بنائی ہے دیکھنے کے لیے کہ کون کون خوبصورتی سے چیزیں کرتا ہے، کون خوبصورت سے عمل کرتا ہے، اور یہ خوبصورتی ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ ہم لا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہی لینے کے لیے ہماری گواہی لینے کے لیے چیزیں آس پاس چھوڑی ہوئی ہیں، جو ہمارے ہر عمل کی گواہی بھی لے رہے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو وہ گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر آگے پیچھے چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو گواہیاں اکٹھی کر دی ہیں، یا ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف۔ تو ہماری فکر ہونی چاہیے، سب سے اہم فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ کے دشمنوں کو کہ ان کی جو کان ہے، آنکھ ہے، ان کی جو چمڑی ہے، جو ان کے خلاف گواہی دے رہی ہیں، تو یہ انہوں نے ابھی کہنا، پھر اس کا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تو یہ انہوں نے آگے سے کہنا ہے، آپ امیجن کرو، انہوں نے رو پڑنا ہے اور کہنا ہے انہوں نے لما شہدتم علینا، اپنی چمڑی کو کہیں گے، اپنے ہاتھ پیر جہاں جہاں بھی چمڑی ہے، کہیں گے کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہی ہو، رو پڑیں گے کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اور دیکھو انسان اس ٹائم پر جو اپنے آپ کو دنیا میں ایسے سمجھتا ہے کہ کوئی کوئی بہت بڑا کوئی فن خان ہے،
اس وقت پہ بغیر کسی طاقت کے بالکل ہی کوئی مدد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، رو پڑنا ہے اس نے کہ سب میرے خلاف جا رہے ہو، تم بھی میرے خلاف جا رہے ہو، تمہارے پر تو اتنے پیسے خرچ کیے، تمہارا اتنا خیال رکھا ہے، تمہیں چمکایا ہے، تمہیں خوبصورت بنایا تھا دنیا میں، اور تم یہ کر رہے ہو؟ تو آگے سے جواب دیں وہ قالو انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. تو آگے سے کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں بلوایا ہے، وہ جو ہر چیز کو بلواتا ہے، ہر چیز بولنے کی استطاعت رکھتی ہے. اور علماء نے اپنی ایک ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ وہ دنیا میں بول سکتی ہیں کہ نہیں، یا وہ صرف آخرت میں بولیں گی. تو وہ ایک اہم، اس میں وہ ایک اہم چیز نہیں اس کے اندر جسے ہم لوگ جب جو نارمل باتیں کر رہے ہیں تو اس میں جائیں، کیونکہ وہ چیز ابھی سن سکتی ہے کہ نہیں سن سکتی، لیکن ہمیں بس اتنا پتا ہے اللہ کے کہ آخرت میں ہم ان کو سن سکیں گے. وہ چیزیں ابھی سن رہی گواہی لے رہی ہیں، آپس میں بات کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہیں، وہ اہم نہیں ہے. اہم یہ کہ وہ گواہی لے رہی ہیں، اور ان کی گواہی ہمیں آخرت میں سننے کے لیے ملے گی. ان کی جو باتیں ہیں جو ابھی ہم نہیں سن پا رہے ہیں، اگر وہ بھی بول رہے ہیں یا ابھی گواہی لے رہے ہیں، ابھی نہیں سن پائے، آخرت میں سن پائیں گے. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. اور وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں بلوایا ہے جو ہر چیز کو بلواتا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، اور تم اسی کے پاس واپس جا رہے ہو. مطلب جس کے پاس پوری پاور ہے وہی بلوا رہا ہے، اس نے بلوایا ہے تو ہم نے بولنا ہے. ہمیں بنانے والا بھی وہ ہے تو ہم نے سننی بھی اس کی ہے، اور ہم واپس بھی اسی کے پاس ہی جا رہے ہیں. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تو ابھی اللہ کے دشمنوں کی ایک ذہنیت اللہ سبحانہ وتعالی بتائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی کہتے تھے وما کنتم تستترون، اور تم نہیں چھپاتے تھے، اور تم نہیں چھپاتے تھے، ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، کہ کئی تمہاری جو کان ہے وہ تمہاری گواہی نہ لے لے، اور نہ ہی تم اپنی آنکھ کو چھپاتے تھے، اور نہ ہی تم اپنی چمڑی کو چھپاتے تھے. مطلب غلط کام کر رہے تھے تو تم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ میری گواہی میری آنکھ بھی لے رہی ہے، میری گواہی میرے کان بھی لے رہے ہیں، میری چمڑی بھی میری گواہی لے رہی ہے. ان سے تو چھپایا ہی نہیں جا سکتا. آپ کیا آنکھوں کے دیکھے بغیر کوئی چیز کر جاؤ بری کام کر پاؤ گے، یا سنے بغیر برا کام کر پاؤ گے، یا ہاتھ پیر ہلائے بغیر برا کام کر پاؤ گے؟ اگر اتنی سمجھ ہوتی تو کوئی کام ہی نہ کرتے غلط. لیکن اللہ سبحانہ کہہ رہے کہ دنیا میں زندگی اس طرح سے گزاری کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی میرے خلاف گواہی دے دے گی. غلط کام کرتے ہوئے کوئی سوچتا ہے کہ میرے خلاف یہ میرے ہاتھ گواہی دینے والے؟ تب کیا انسان سوچ رہا ہوتا ہے اکثر؟ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْلَمُونَ. لیکن سوچتے یہ ہے کہ اللہ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ اللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں فکر کرے گا. یہ چھوٹی چیز ادھر میں کسی کے ادھر تھوڑے سے پیسے میں نے لے لیے پڑے ہوئے تھے تو میں اٹھا لیے، میں نے جیب میں ڈالے، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 5-10 درہم میں نے جو اٹھا لیے اس کی فکر کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آسمانوں کو سنبھالنا ہے، دنیا کو سنبھالنا ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں، اتنے سارے تو انسان بنائے ہیں، اتنے سارے انسان بنائے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے چھپ جائیں گی میری عمل ان کے بیچ میں.
اتنے سارا حساب ہے، حساب میں ہم کتابوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اتنی کتابیں، اتنا ڈیٹا بیس ہونے والا ہے، تو یہ ایک گناہ کہاں کہاں ہائی لائٹ ہوگا؟ اور یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ گناہ کی جو، یہ جو ایک سفر ہے گناہ کا، وہ شروع ادھر سے ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک بار کر رہا ہوں، معافی مانگوں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، ٹھیک ہے کرنے دو، ابھی کر لیتے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ اور کتنی بار انسان واقعی میں واپس جا کر معافی مانگتے ہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ پھر اس ہدایت والے موڑ پہ آ جاؤ گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ گناہ کرنے کے بعد آپ کو ہدایت کی اتنی اہمیت ہوگی، آپ کے لیے اتنی چیزیں صاف ہوں گی کہ آپ کو واقعی اللہ کے پاس واپس جانا ہے؟ کیا گارنٹی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹے عمل کے حساب رکھا ہوا ہے۔ آس پاس اتنی ساری چیزیں جو ہماری گواہی لے رہی ہیں، ہمیں ہماری آنکھ، کان اور چمڑی کا پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے سورہ قاف میں پڑھا ہے، سورہ الانفطار میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو ہمارے عمل کو سب کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زلزلہ میں بولتے کہ یہ زمین بھی بولے گی، تو اس دن پر گواہیوں کی کمی نہیں ہونے والی، اس دن پہ گواہیوں کی کمی نہیں ہونے والی۔ اور اس دن کا ایک نام یہ بھی ہے، یوم الاشہاد، گواہیوں کا دن۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ جو ان کی سوچ تھی، یہ جو ان کی سوچ تھی کہ ان کا جو رب ہے، جو ان کے رب کے بارے میں جو ان کی یہ سوچ تھی، أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسی نے ان کو برباد کیا، اور یہ خسارے والوں میں سے بنتے ہیں۔ جو انسان کا جو انسان کا نتیجہ ہوتا ہے نا، ایک اس کے ایک قدر ہوتی ہے، وہ اس کی سوچ پہ ہی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس کا سوچ ہی اس کے نتیجے کو فائنل کر دیتا ہے کہ میں نے ایک سوچا، میں نے اللہ کے بارے میں اس طرح سے سوچا ہے، جو چیز میں نے سوچی ہے وہ پھر میرے زبان کے الفاظ بن گئے ہیں، جو میرے زبان کے الفاظ بنے وہ پھر میرا عمل بن گیا ہے، جو میرا عمل بن گیا ہے وہ پھر میری عادت بن گیا ہے، اور جو میری عادت بن گیا ہے اس نے میری آخرت کے اندر مقام سیٹ کر دیا۔ اور یہ آیتیں ہمیں بار بار بتا رہی ہیں کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں جھانکیں۔ ہم ایک اوپری طور پہ، ایک سطح طور پہ، ایک سرفیس لیول پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارے اکثر اعمال اللہ کی اطاعت میں ہیں، اللہ کی فرما برداری میں ہیں، لیکن ان چھوٹے عمل کا کیا؟ ان میں سے کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں، کبھی کبھی ہم لوگوں کے ان کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم باتیں کرتے ہیں کہ لوگ کس مصیبت سے گزر رہے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوش ہوتے ہیں کہ کئی بندے مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ایک چار آنا بھی بغیر حق کے رکھ لیتے ہیں جیب میں، یہ نہیں سوچتے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ جو سوچ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، اس سے ہمیں کچھ یعنی کہ اس سے ہم سیف ہی ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، کم از کم نماز تو پڑھ رہے ہیں، کم از کم روزہ تو رکھ رہے ہیں، یہ جو سوچ ہے نا اللہ کے بارے میں، یہ اللہ کے بارے میں سوچ ہے۔ تو ہم نے سورہ متففین پڑھی تھی، سورہ متففین میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوگ جو ایسے ایسے یعنی کہ یہاں وہاں دھوکہ دیتے ہیں، رشتے میں ہو گئے یا بزنس میں ہو گئے، الگ الگ جگہوں پر جو یہاں وہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے کسی کے حق مارتے جا رہے، حق مار رہے، حق مار رہے، حق مار رہے، اس کے حق میں ادھر مار رہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سورہ کے شروع میں کہتے ہیں متففین ہے، یہ ادھر ادھر حق مارتے ہیں. لیکن جیسے آپ سورہ پڑھتے جاؤ گے وہ متففین سے فجار بن گئے. پہلے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے تھے، پھر بڑی چیزیں کرنے لگ گئے، کھلے عام اللہ کی حدوں کو توڑنے والے بن گئے. اور آپ آگے پڑھتے جائیں گے تو وہ سورہ کے اینڈ میں کفار بن گئے. یہ جو گناہوں کا راستہ ہے، یہ بہت ہی پھسلنے والا راستہ ہے. پہلے میں کسی کے 2-3 درہم میں حق مارتا ہوں، پھر میں 100-500 کا حق مارتا ہوں، پھر میں ہزاروں کا حق مارنا چاہتا ہوں، پھر میں 10,000 کا حق مارنا چاہتا ہوں، پھر مجھے لاکھ بھی چاہیے، مجھے 10 لاکھ بھی چاہیے. انسان کے اندر جو ایک گریڈ ہوتا ہے، گریڈ کو اردو میں کیا کہیں گے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے. یہ جو ایک لالچ ہے، لالچ، وہ کبھی پورا نہیں ہوتا. آپ دیکھو دنیا میں لوگ ملینئر بن گئے ہوئے، بلینئر بن گئے ہوئے ہیں، ان سے بھی جا کے پوچھو تو ان کا دل نہیں بھرا. انہوں نے صحیح سے کمایا نہیں کمایا، لیکن انسان کا چیزوں سے اس طرح سے دل نہیں بھرتا. جو ملینئر بنے ان کو بلینئر بننا ہے، جو بلینئر بنے وہ کہتے ہیں ہمیں ٹریلینئر بننا ہے، ہمیں کروڑوں کمانے ہیں، 1,000 کروڑ کمانے ہیں، ہمیں دنیا کا نمبر 1 امیر آدمی بننا ہے. کبھی میں ایک دن یہ بن گیا تو کل اس کی جگہ پھر واپس لینی نمبر 1 پر. تو لالچ نہیں کبھی ختم ہوتا. اور شروع ادھر سے ہی ہوتا ہے کہ میں دیکھ لوں یہ چیز ہے کیسی. دیکھتے دیکھتے آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کب وہ آپ ہی بن گئے ہو. اور یہ جو ہے ایک سوچ، یہ مسلمانوں کے اندر بھی ایک چیز ہے جو کامن ہوتے جا رہی ہے. وہ اپنے من میں سوچتے ہیں اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، جب تک میں بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ، جو مرضی کرنا ہے کرو. یہ سوچ ہے جو عبادت سے دور رکھتی ہے. یہ سوچ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل سے ہمیں دور رکھتی ہے. اور یہی سوچ ہے جو انسان کا ایک بہت برا انجام بھی اس کے حق میں لا سکتا ہے. اور سب چیزیں سوچ سے شروع ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے شاید میں سب چیزیں شروع ہی سوچ سے ہوئی. اور اللہ کے بارے میں کیا سوچتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اس آیت سے آج کے لیے اینڈ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. تو یہ اگر صبر بھی کریں گے نا، ابھی آگ میں پھینکے جانے کے بعد اب یہ صبر بھی کریں گے نا تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. اب یہ عذاب، یہ جو عذاب ان کے اوپر آیا ہے، یہ صبر بھی کرے عذاب کے اندر، ان کے پاس اور کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے، یہی ان کا ٹھکانہ ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ جیل میں ڈالے جاتے ہو، آپ کو ایک عمر قید کی سزا ہے، اور آپ بہت اچھا اس کو، یعنی کہ آپ صبر سے بہت اچھا بہیو کر کے رہتے ہو نا، تو آپ کی سزا کاٹ کے بولتے کہ ٹھیک ہے، ہمیں لگتا ہے تم سدھر گئے، جاؤ تمہاری عمر قید ختم. یہ ادھر ہوتا ہے، ادھر تو یہ کامن ہے، مجھے exactly نہیں پتا کہ مڈل ایسٹ میں کس طرح سے ہوتا ہے، لیکن ادھر ہے آپ کو عمر قید کی سزا ہے، آپ اچھا بہیو کرے تو آپ کی سزا کم بھی ہو سکتی. لیکن آخرت میں صبر بھی کرو، آگے آپ کا ٹھکانا ہے. آپ کا مطلب کہ جو اللہ کے دشمن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اور ہمارے جو انجام ہے وہ ان کی طرح بالکل نہ ہو انشاءاللہ. لیکن آگ میں پہنچنے کے بعد صبر بھی کرو تو اس کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ. اور اگر کوئی فیور مانگو، کوئی مدد مانگو، تو تمہیں مدد بھی نہیں ملے گی. جی ہم نے سورہ غافر میں ایک یہ جب پڑھ رہے تھے تو اس میں حال دیکھا تھا. میرے خیال سے آیا نمبر 49 تھی، 49 اور 50. اس میں یہ جو جہنم میں لوگ ہوتے ہیں وہ آسانی مانگنے کے لیے جہنم کے دربان کے پاس جاتے ہیں.
کہتے ہیں ہمیں ایک دن کے لیے آرام مل جائے، کہ ایک دن کے لیے آرام مل جائے، کچھ مل جائے، اور بہت بری طریقے سے ان کو پھر دھتکارا جاتا ہے۔ ان کو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس آئے تھے رسول، آئے تھے، اللہ کا کلام پہنچا تھا؟ واقعی سے بولیں گے ہاں رسول آیا تھا، کلام بھی پہنچا تھا، لیکن ہم نے تو کہیں گے سنا تم نے نہیں سنا؟ تو ٹھیک ہے پھر جاؤ، دعائیں کرتے رہو، لیکن تمہاری دعائیں بھی تمہاری طرح ہی گمراہ ہوں گی، کہ وہ ان کا کوئی جواب نہیں، وہ بھی گمراہ ہوں گی جس طرح سے تم نے ہدایت کے آگے گمراہی چنی، تمہاری دعائیں بھی گمراہ ہیں آج۔ تو ان آیتوں کو بارے میں ہم بہت غور سے سنیں، سمجھیں، اور دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں کہاں کھڑے ہیں، کیا ہمارا مقام ہے، کہ ہم اگر اللہ کے سامنے آج کھڑے ہو تو کون کون سی چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ ہو جائیں گی، جو ہماری حرکتوں کا حصہ ہے۔ اور ان آیتوں کو پڑھ کے اکثر شیطان کا ایک اٹیک یہ ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ آپ تو ٹھیک ہو، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھو آپ کے سائڈ میں جو بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو ادھر بیٹھا ہوا ہے، جو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کتنے غلط ہیں۔ یہ انسان کے کامنلی ذہن میں کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کرٹیسائز نہیں کرنا، اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، اور دوسروں کے بارے میں ججمنٹ کرنے لگ جانا۔ لیکن یہ یاد رکھو، قرآن ذہنیت کو ٹھیک کرنے آیا ہوا ہے۔ قرآن آپ کو بتانے آیا ہوا ہے کہ آپ کو آپ کی پہلے غلطیاں دکھانے آئے ہیں۔ تو اس دھوکے میں ہمیں نہیں پڑنا، ہمیں پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر بدلنے والی کون سی چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں جو میرے اندر بدلنے والی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کے اندر بدلنے والی ہوں گی۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اپرچونٹی یا ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم کر کے اللہ کے اور قریب ہو سکتے، جو ہم نے ابھی تک نہیں کی۔ تو ہم ان چیزوں کو پہچانیں، پہلے تو ہم ان سے دور ہوں، ان چیزوں سے جو ہمیں اللہ کا دشمن نہ بنا دے آخرت میں، اور دوسری ہے ہم وہ چیزیں اپنائیں جو ہم اللہ کے اور قریب کر سکیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم آج کی کلاس ادھر ہی سٹاپ کریں گے، اور پھر اگلی کلاس کنٹینیو کریں گے آیا نمبر 25 سے۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ۔ نہیں تو کومل، اما آپ ریفلیکشن بسم اللہ سٹارٹ کریں۔ اما، چلے اما کے پاس واپس آئیں گے۔ اقرا آپ کچھ شیئر کریں، بسم اللہ۔ السلام چاچی، علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے زنید؟ ویسے کیا ہے؟ زبیر بات الحمد کر رہا للہ، زبیر، اچھا ماشاء اللہ آواز بہت ملتی۔ ہوں۔ الحمد للہ، کیا حال ہے آپ کا؟ سب خیریت ہے؟ الحمد للہ، آپ سنائیں۔ سب ٹھیک ہے الحمد للہ۔ آہ، آج کی کلاس میں نے لی تھی اور میرے پاس دو تین پوائنٹس تھے کہنے کو، تو میں بسم نے اللہ، سوچا میں لکھ کے جی انشاءاللہ جی، اس کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرے پاس دو تین پوائنٹس تھے جہاں پہ آپ نے بولا تھا کہ اللہ کا تقوی ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا ہے۔ ہوں، تو کافی چیزیں ہوتی ہے ہمارے روزمرہ میں جو ہم بات بھی کرتے ہیں، کس طریقے سے بات کرتے ہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، یا کوئی کام بھی کرتے ہیں جہاں پہ ہم سوچتے نہیں کہ یار اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی ہماری، ہم کہہ دیتے ہیں۔ ہوں، انشاءاللہ اللہ ہمارے دل اور دماغ میں رکھے کہ ہمیشہ اللہ کا تقوی رکھنا ہے اور وہ چیز کرنی ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اچھا، میں نے یہ خیر ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا، مگر بس یہ ایک ریمائنڈر تھا ہمارے لیے، ہوں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 انشاءاللہ۔ اور یہی تھا، یہ تین پوائنٹس میں نے لکھے تھے، مگر میں نے ایک ہی سمری کر کے میں نے آپ کو بتا چلیں، دیا۔ نہیں، یہ بہت اہم ہے، چیزیں ہمیں پتہ ہیں، اور آج ہم نے ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کی ان کو بھی چیزیں پتہ تھی۔ جی تو یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اصل میں ہم قرآن، اور آپ قرآن کو اس طرح سے بھی لیں، جب آپ دیکھیں کہ آپ ماشاء اللہ سے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو آپ نے ایک چیز صحیح رستہ دکھانا ہوتا ہے۔ بچے کو آپ ایک بار بولیں گے، اس نے پھر وہ غلط کام کرنا ہے، پھر آپ بولیں گے، پھر اس نے غلط کرنا ہے، پھر بولیں گے۔ بار بار کیوں بولتے ہیں؟ کہ ایک بار وہ سن کے سمجھ جائے گا۔ تو بے شک قرآن بھی یاد دہانی کے لیے، قرآن ایک ایسی چیز ہے بار بار پڑھے، بار بار پڑھے۔ قرآن کا مطلب ایک چیز جو بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھے۔ کیوں بار بار پڑھی جا رہی ہے؟ آپ کو یاد کرے، آپ نے پھسلنا ہے، آپ پھسل سکتے ہیں، یاد کریں، پھر پھسل رہے، پھر یاد کریں۔ تو بے شک انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، جو پرانی قوم جن وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے، اللہ ہمیں ان سے بچائے، مین تو وہ لیسن ہے۔ اور باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے عمل، اور سب کے عمل اس طرح کرے کہ ہم ان کے قریب ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انشاءاللہ۔
आपके साथ और कोई है जुबैर, जी इकरा जी चाची, बिस्मिल्लाह। जी जी। मेरा आज का रिफ्लेक्शन ये है कि जैसे हमने क्लास के शुरू शुरू में बात की थी कि हम वो चीज़ करते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल है। कि मैं बहुत रिलेट करती हूँ इससे, क्योंकि इधर तो हिजाब करना बहुत आसान है। मैं वो चीज़ करूँगी जो बहुत इजी है इधर। लेकिन जैसे ही मैं किसी दूसरी कंट्री में जाऊंगी या फिर जहाँ हिजाब करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उधर आपको वो चीज़ का इतना एहसास नहीं होता कि फिर डबल थॉट्स आती हैं कि मैं करूं कि नहीं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान थोड़ा नहीं नहीं। सोचता है उससे पहले। और दूसरा रिफ्लेक्शन मेरा ये है कि जैसे कि हम बात कर रहे थे, किस आपकी स्किन, आपके आंख, आपके कान, हर चीज एक गवाही देगी आपके लिए, आपके खिलाफ या आपके लिए। तो ये चीज बहुत दिल को लगती है, क्योंकि अननोइंगली हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं पूरे दिन में जो अल्लाह की बातों के खिलाफ होती है, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया उसके खिलाफ होते हैं। हम अपने दिमाग में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। हम कोई करते वक्त, कोई काम खराब करते वक्त हम अपने हाथ इस्तेमाल करते हैं। या फिर आजकल जैसे सोशल मीडिया 24 घंटे हमारे हाथ में होता है, ये तो गाने तो रिपीटेडली उधर आते हैं, तो हम स्किप करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें हम सुनते हैं उससे, अस्तगफिरुल्लाह। तो आई थिंक ये एक हमारे लिए रिमाइंडर है कि ये छोटी से छोटी चीजें भी हमारे आगे गवाही देंगी और हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। चलो, जज़ाकल्लाह खैर। वाकई में बहुत सारे फितने तो हैं आसपास, और फितने बहुत खुले आम हैं। स्पेशली गाने तो एक एक ऐसी चीज है, आप सुन लेते हैं फिर जहन में बैठ जाते हैं, फिर नमाज में भी जहन में चल रहे होते हैं। तो ये चीजें इसलिए इतना बड़ा फितना भी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन चीजों से वाकई में दूर रखे, हमारे लिए वो रस्तों पे लगा दे जो हमारे लिए बेहतर हो। और उसकी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरीके भी सिखाए हुए हैं। हम इस बारे में बात करते हैं कि एक सोहबत का क्या असर होता है। हम अपने आसपास ऐसे लोगों को लेकर आए जो हमें अल्लाह की याद दिलाए, जिनके सामने कई आप देखेंगे कई लोग होते हैं उनके सामने नेचुरली आप म्यूजिक डाउन, उसका वॉल्यूम डाउन कर देंगे, या टीवी पे कुछ लगा होगा तो आप उनको देख के शायद कभी टीवी बंद कर देंगे। ऐसा नहीं, उनका डर होता है। ये वो बात नहीं है, वो डर है तो गलत है, लेकिन डर नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको देख के आपको अल्लाह की याद आ गई, आप उनको देख के कहो कि हाँ, मेरी मेरी आंखें गवाही दे रही हैं। आपको देख के याद आए कि मैं किसी की चुगली सुन रहा हूँ। आपको उनको देख के याद आ जाए कि मुझे नमाज के लिए जाना था। अपने आसपास ऐसे लोगों को इंशाल्लाह इकट्ठा करें जो आपको अल्लाह की याद दिलाए, फिर इकट्ठे सारे सारे इकट्ठे अल्लाह के करीब जन्नत में जगह लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हो। तो वो पाने के लिए हमें तरीके भी बताए हैं कि किस तरह से करो। ये नहीं कि छोड़ दिया हुआ है, अपने हाल पे नहीं छोड़ा, एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी भेजा करके, जिसने दिखाया कि इसको अप्लाई कैसे करना है। उसकी जिंदगी को, उनकी जिंदगी को हम जाने, ताकि अमल में ला सकें इस चीज को। तो इंशाल्लाह कोशिश करते रहें और अल्लाह के नजदीक होते रहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके लिए आसानी करें। इकरा आपके साथ चाची हैं? हाँ जी। जी जी, बिस्मिल्लाह। मेरा आज का ये है कि शुरू में आपने बताया ना, जैसे कि बदकिस्मत है वो लोग जिनके पास हदायत आए और फिर भी वो अपने लिए अंधेरे चुन लेते हैं, या कह ले कि वो अल्लाह की बात को नजरअंदाज करते हैं और बेअदबी करते हैं। तो अल्लाह ताला मगफरत करे सबकी, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रोजमर्रा में हमारे सामने से गुजरती हैं, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो अल्लाह ताला इन चीजों से बचाए हमें। आमीन आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी बदकिस्मती से बचाए, स्पेशली जानने के बाद कि कैसे एक कौम गुजरी और उनका क्या हाल हुआ। अब उसके जानने के बाद भी इंसान के नहीं जाग रहा है, तो फिर वो बदकिस्मती नहीं हुई तो फिर क्या हुई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन चीज़ों से सबक लेने के लिए, ये सिर्फ स्टोरी हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्टोरी स्टोरी बोलने के लिए नहीं बताते, कि हम इनसे सबक लें और इनसे सीखें कि भाई उनके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है। वो तो एक पूरे कौम पर अजाब आए,
قوم پوری برباد کی گئی. اپنے بارے میں اس طرح سے سوچا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک ہم نے سورہ میں پڑھا تھا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو ادھر سے سٹارٹ کرو گے، پھر باقی سب کی بہتری ہو سکے گی، آس پاس میں بہتری پھیلا سکو گے. لیکن یہ پوری قوم کو برباد کرنے والے گناہ تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے انشاءاللہ. چلے، جزاک اللہ خیر. انم، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کافی دنوں بعد آج میں نے کلاس 10 کی ہے اور اچھی لگی ہے کلاس بہت. جو ہم نے سمود کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے ہدایت کے ان کو ہدایت کے لیے بھی پیغمبر بھی ان کے لیے بھیجا گیا، ان کو ملی بھی ہدایت دی بھی گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی اندھیرے کو چنا. انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی جو گناہ تھے یا جو ان کو انہوں نے پریفر کیا. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم بہت سے ایسی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور اللہ کی حدودوں کو توڑ دیتے ہیں، اور بہت سے ہم ایسے کام بھی کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا، بہت ہی مائنر سی چیز ہے، لیکن یہی سوچ ہماری جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہے. کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہی مائنر چیزیں ہیں جو ہمیں ان پہ سوچنا ہے کہ ہم ان کو اگنور نہ کریں، اور سوچیں کہ ہم نے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو اگنور کریں، اگنور نہیں کرنا، ان پہ ہم نے ہدایت لینی ہے کہ ہم اللہ کی طرف جائیں، اور جو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ان کو ہم ان سے سبق لیں. یہ جو ہم نے آج پڑھا ہے ان سب سے سبق لیں کہ ہم نے ٹھیک طریقے سے عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ. تو بس یہی میرا ہے کہ ہم چھوٹے گناہوں کو اگنور نہ کریں تاکہ ہم لوگ تاکہ بڑے گناہوں سے بچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نہ بنا دے جو قوم سمود کے ساتھ ہوا تھا. جزاک اللہ خیر. میں بس ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. انسان کبھی کبھی یہ سوال اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہے کہ وہ ہدایت لے رہا ہے اور کیا وہ ہدایت پر ہے کہ نہیں. تو اس چیز کو ایک جج کرنے کے لیے، تو یہ کہ علماء ہے انہوں نے اپنے یعنی کہ جس بارے میں سوچا ہوا ہے، ایک اپنے آیتوں کے بارے میں سوچ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے آپ کو جج کرنا ہے نا، اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس مقام پہ پہنچے ہوئے ہو، تو آپ دیکھو پہلے آپ جب شروع کر رہے تھے نا اپنا یہ سفر، تو آپ کے لیے صرف بڑے گناہ بڑے تھے کہ زنا سے بچنا ہے، ربا سے بچنا ہے، روزے رکھنے ہیں، نمازیں نہیں چھوڑنی. لیکن جب آپ اس ہدایت کے سفر پہ چلتے ہو، تو پھر آپ کے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے لیے بڑے ہو جاتے ہیں. پہلے میں جھوٹ بولنے کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اب میں جھوٹ بولنے کو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ میرے کل ہی جہنم میں چلے جائے، کہ اسی موقع پہ کہیں میری موت نہ ہو جائے، یہ جھوٹ میرا آخری چیز نہ بن جائے. آپ نے اسی حال میں اٹھایا جانا جس حال میں اب دنیا سے آپ کو رخصت ملے گی، اسی حال پہ اٹھایا جانا. یہ جھوٹ میں نہ اٹھایا جاؤں، یا میں اگر اپنی نظروں سے کسی کو ہوس کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، میں اس ہوس کی نظر میں نہ اٹھایا جاؤں. پہلے چھوٹی چیز تھے میرے لیے، ٹھیک ہے دیکھ رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں یہ سن رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں اپنا سر اگر میں حجاب نہیں لے رہا تو کیا ہو گیا. اور کئی تو یہ بھی بولتے ہیں، ویسے ہی سن رہا تھا، وہ انہوں نے حجاب لیا اس طرح سے لیا تھا، کہا تھا کہ حجاب لیا تھا لیکن گلا پھر بھی کھلا چھوڑا تھا، اس طرح سے حجاب لیا تھا. تو کہتے کہ اگر میرا یہ حصہ نظر آ رہا ہے تو اللہ ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں کیوں فکر کرے. وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو یہ جو کیا ہوگی، جب آپ کے لیے چھوٹی چیز بڑی بن جائے، چھوٹے گناہ بڑے بن جائے، تو یہ آپ کے لیے ایک جج کرنے کا مقام ہوگا کہ اب راہ پہ صحیح چل رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر بات چل کے انسان کبر میں نہ آ جائے، وہ دوسرا ٹاپک ہے. لیکن جب آپ کے چھوٹے گناہ آپ کے لیے بڑے ہو جائے، تو آپ کے لیے ایک خوشخبری والا مقام ہے کہ آپ صحیح بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ہے نا.
کومل اما آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، بالکل ایسے ہی یہ سب سنتے ہوئے اسٹارٹنگ سے ہی ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک عاد یا سمود کی قوم تھی، ان کو عذاب ہوا اور وہ ان کے بعد کا معاملات صرف ہمیں یہی یاد ہے کہ انہیں سزائیں ملی ہیں، لیکن ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص احسان کیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں، تو ہمیں قرآن کی صورت میں ہدایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو ناراض کرنے کے لیے کون سی باتیں ہیں، تو ہمیں کن باتوں کو اپنانا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ قیامت کے دن ہمارے جسم کے ہر اعضاء نے بولنا ہے، تو ہمیں بالکل ہر چیز سے بچنا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے۔ اور الحمدللہ جب سے ہم کلاس لینا شروع ہوئے ہیں ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہوا ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں ڈراتی ہیں جو گناہ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی ہیں وہ بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں دین کی سمجھ اور عطا کرے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہو جائیں۔ آمین انشاءاللہ۔ چلیں، جزاک اللہ خیر۔ کومل آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آج کا ریفلیکشن یہ ہے کہ آپ نے عاد اور سمود کے قوم کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کے اندر کبر تھا ایک، تو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ فوکس میں لے کر آنی چاہیے کہ جو ڈس بلیف جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ایک روٹ کاز کبر بھی ہے۔ ہم اپنے اندر کتنا ایروگینٹ، ہمارا بیہیویئر کتنا ایروگینٹ ہوتا ہے، ہم لوگ اپنی زبان سے بھی ہم لوگ کبر شو کر سکتے ہیں۔ تو وہ چیز میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ چیز ہمارے اندر کتنی ہے، ہمیں سب سے پہلے تو یہ اس کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے فوکس، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اپنے ایمان کو اور بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور بھی اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ان کاموں سے دور رکھنے کی بھی کوشش کریں اور دور رہیں بھی جن سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، اور ہمارا بھی حال ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن کہا ہے۔ تو یہ میرا آج کا ریفلیکشن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کبر ایک اچھا ریمائنڈر تھا کلاس کے اینڈ میں۔ کبر ایک ایسی چیز ہے وہ آپ الگ الگ طریقوں سے دکھا سکتے ہیں، زبان سے بھی دکھا سکتے ہیں کہ میرے سے بہتر کون ہے، میرے سے بہتر کون جانتا ہے، میرے سے زیادہ طاقت کس میں ہے، میرے سے زیادہ فالوور کس کے ہیں، میرے سے زیادہ پیسے کس کے پاس ہیں، کہ یہ سب کبر کے فارم ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد کہیں کہ جو میں نے کہنا ہے وہی ٹھیک ہے، تو یہ سب کبر کے فارم میں۔ تو یہ ایک اچھا ریمائنڈر ہے عاد کے بارے میں جو ہم نے بات کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رہنے کی توفیق دے۔ جو علم لے اس کو ہدایت ہمارے لیے بنائے، علم ہمارے لیے جو ہمیں نفع دے وہ بنائے، ایسا علم نہ ہو جو ہمیں ملے اور ہمارے کوئی فائدے نہ آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، اس جو بھی چیز سیکھ رہے ہیں اس کو عمل میں لانے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ادھر مکمل کرتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں ملاقات کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔